تو آج ہم ایک بہت ہی خاص سفر پر نکل رہے ہیں۔ یہ سفر ایک ایسی نظم کا ہے جس میں آپ یوں سمجھیں کہ قرآن خود اپنی زبانی اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی آواز ہے، ایک ایسی پکار ہے جسے سنا تو بہت گیا ہے، پر سوال یہ ہے کہ کیا اسے سچ میں سمجھا بھی گیا ہے؟ چلیں اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نظم کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے ہم سب واقف ہیں۔ قرآن جیسے کہہ رہا ہو کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ یہ الفاظ یہ اس بے پناہ عزت اور محبت کو دکھاتے ہیں جو اس مقدس کتاب کے لیے ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ لیکن یہی ظاہری عزت اپنے ساتھ ایک بہت بڑا سوال بھی لاتی ہے کہ کیا اس ساری تعظیم کے ساتھ ساتھ اس کے پیغام کو سمجھا بھی جا رہا ہے؟ اصل میں یہی وہ کڑوی حقیقت ہے جسے یہ نظم ہمارے سامنے رکھتی ہے، یعنی عزت اور سمجھ کے درمیان وہ بڑھتا ہوا فاصلہ۔ تو نظم کے پہلے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کو ایک قیمتی چیز، ایک خزانے کے طور پر کتنی محبت اور عقیدت دی جاتی ہے۔ یہ وہ ظاہری پہلو ہے، وہ احترام جو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ سوچیں ذرا، ریشم اور کم خواب کے غلاف، ان پر چاندی کے پھول اور ستارے سجے ہوئے، ہر طرف سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ مطلب ایک شاہانہ انداز میں قرآن کو سجایا جاتا ہے، بالکل کسی انمول خزانے کی طرح۔ لیکن یہ تو ہوئی سجاوٹ اور خوشبو کی بات۔ نظم اس سے آگے بڑھ کر پوچھتی ہے کہ اچھا، اس کتاب کا اصل میں استعمال کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ کہہ لیں کہ یہیں سے کہانی ایک نیا اور کافی چونکا دینے والا موڑ لیتی ہے۔ مثال کے طور پر اسے گلے میں حفاظت کے لیے تعویذ بنا کر پہن لیا جاتا ہے، یا پھر بیماری میں اس کے الفاظ کو پانی میں گھول کر پی لیا جاتا ہے، اور جب کوئی جھگڑا ہو تو اس کو ہاتھ میں اٹھا کر قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ گویا اس کا اصل پیغام کہیں پیچھے رہ گیا اور یہ محض ایک جادوئی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ اور پھر نظم میں ایک ایسی مثال آتی ہے جو سیدھا دل پر لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے، جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں۔ یعنی کیا یہ صرف الفاظ کو رٹنے اور دہرانے کا کام رہ گیا ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ آخر ان کا مطلب کیا ہے؟ تو فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو ہدایت، دانائی اور معنی کا ایک گہرا سمندر ہے، اور دوسری طرف اسے صرف تعویذ، قسم اور طوطے کی طرح رٹنے تک ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ ٹوٹا ہوا رشتہ ہے جس پر قرآن خود افسوس کر رہا ہے۔ اب نظم کا جو حصہ آ رہا ہے وہ شاید سب سے زیادہ دردناک ہے۔ یہ اس آواز کے بارے میں ہے جو کانوں تک تو پہنچتی ہے لیکن دل میں نہیں اترتی۔ ایک ایسا پیغام جو سنا تو جاتا ہے پر محسوس نہیں ہوتا۔ سوچیں، ہر محفل، ہر جلسے میں آیات گونج رہی ہیں، اسے بار بار پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، آواز کی کوئی کمی نہیں، سننے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ آواز دل کی گہرائیوں تک بھی پہنچ رہی ہے؟ اور پھر وہ سطر آتی ہے جو جیسے پوری بے حسی کو ایک جملے میں بیان کر دیتی ہے۔ قرآن کی فریاد ہے کہ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں۔ مطلب الفاظ تو ادا ہو رہے ہیں لیکن وہ اثر، وہ کیفیت کہاں ہے جو دلوں کو نرم کر دے؟ اور یہ جو صفر ہے نا، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اصل میں ان آنسوؤں کی گنتی ہے جو اس کے پیغام کو سن کر، اسے محسوس کر کے آنکھوں سے بہنے چاہیے تھے، پر نہیں بہے۔ یہ اس خالی پن کو، اس جذباتی دوری کو دکھاتا ہے جو سننے والے اور پیغام کے بیچ میں آ گئی ہے۔ اب یہاں سے نظم کا رخ ایک اور سخت موضوع کی طرف مڑتا ہے، منافقت، یعنی ان لوگوں کی طرف جن کے دعوے کچھ اور ہیں اور اعمال بالکل کچھ اور، قول و فعل کا تضاد۔ اور یہ ہے وہ مرکزی نقطہ جو نظم اٹھاتی ہے۔ یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے۔ یہ ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال ہے نا، کہ اگر عقیدت کا دعویٰ مجھ سے ہے تو پھر زندگی کے معاملات میں، فیصلوں میں دوسروں کے بنائے ہوئے قانون کیوں قبول کیے جا رہے ہیں؟ اس تضاد کو اگر دیکھیں تو یہ 3 مرحلوں میں سامنے آتا ہے۔ پہلا قدم، میرے قانون سے عقیدت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ دوسرا قدم، پھر زندگی دوسروں کے بنائے اصولوں کے مطابق گزاری جاتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کہ یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ یعنی اسے شرمندہ کرنے والے اپنے ہی پیروکار ہیں۔ اور اپنے اس درد کی وجہ بتاتے ہوئے قرآن جیسے دنیا کی حالت پر ایک تبصرہ کر رہا ہے کہ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے۔ اور ظاہر ہے جب دنیا کا حال یہ ہو کہ سچائی کی کوئی قدر ہی نہ ہو تو پھر اس کے پیغام پر کون دھیان دے گا؟ تو اب ہم نظم کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں قرآن کے اس پورے دکھ بھرے سفر کا خلاصہ کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی کتاب کا سفر جو عزت کی بلندیوں سے تو شروع ہوا لیکن پھر غلط فہمی اور دکھ کی گہرائیوں میں جا پہنچا۔ اور پھر آتی ہے وہ آخری دل کو دہلا دینے والی لائن جو پورے دکھ کو جیسے ایک ہی جملے میں سمیٹ لیتی ہے۔ ایک بات ہنسایا جاتا ہوں، 100 بات رلایا جاتا ہوں۔
یعنی ظاہری عزت کی ایک خوشی کے مقابلے میں نظر انداز کیے جانے کے 100 غم ہیں۔ تو آخر میں یہ نظم ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جب کسی پیغام کو سجایا تو جائے، اسے عزت تو دی جائے، لیکن اس پر عمل نہ ہو تو اس کی فریاد کون سنے گا؟ اور یہ سوال صرف قرآن کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر اس سچائی کے بارے میں ہے جسے ہم عزت تو بہت دیتے ہیں پر شاید اپناتے نہیں۔